بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا ENG 201 کا کریں گے لیسن نمبر 15۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ میمورینڈمز کیا ہوتے ہیں، میٹنگ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اور پروپوزلز کیا ہوتے ہیں۔ بزنس جو فارمز ہوتی ہیں نا، وہ یہ چیزیں زیادہ تر اپنی آرگنائزیشن کے اندر اور جو آرگنائزیشن سے باہر بھی اگر بات چیت کرنی ہو تو اس کے لیے یہ استعمال کرتی ہیں، میمورینڈمز، میٹنگ ڈاکومنٹس اور پروپوزلز۔ ٹھیک ہے، آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ یہی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اگر جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں میمورینڈمز کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مختصر سی، بریف سی، انفارمل رپورٹ ہوتی ہے، غیر رسمی سی۔ آپ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں ایک رپورٹ بنا لیتے ہیں ریکارڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میمورینڈم۔ یہ آپ کے لانگ کوسچن میں بہت زیادہ آتے ہیں میمورینڈم کے حوالے سے۔ ویسے ہوتا ہے یوں ہے کہ یونیورسٹی اپنی پالیسیز چینج کرتی رہتی ہے، کبھی جسٹ MCQs بیس پیپر دے دیتی ہے اور کبھی کبھار سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو بھی دے دیتی ہے۔ تو میں اپنے لیکچر میں MCQs بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، جو ہائی لائٹڈ ہوا ہوتا ہے نا وہ سارے ہی آپ کے MCQs ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میں آپ لوگوں کو شارٹ اور لانگ کوسچنز بھی بتاتی ہوں وہ میں اس طرح سے بتاتی ہوں تاکہ فیوچر میں بچوں کا سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو یا MCQs بیس جس طرح کا بھی پیپر ہو تو ان کو مسئلہ نہ ہو۔ تو میمورینڈم سے ریلیٹڈ آپ کے کوسچنز لانگ کوسچن میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ والا جو پورا لیکچر ہے نا، اس میں میٹنگ ڈاکومنٹس کے بارے میں مائنیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں ایجنڈا ہوتے ہیں، 2 طرح کے میٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتے ہیں پروپوزلز، تو یہ ان کے بارے میں لانگ کوسچن بہت زیادہ آپ کے کوسچنز آتے ہیں۔ میمورینڈم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، یہ آپ کے MCQs میں بھی وہ پوچھتے ہیں۔ اچھا، میمورینڈم وہ ہوتے ہیں کہ آپ میسج کو ایک یا ایک سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ ریسیپینٹس تک جب کوئی بات پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ میموز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ میمورینڈم کو ہم لوگ میموز بولتے ہیں۔ ای میل جو ہوتی ہے وہ میمورینڈم کی ہی ایک فارم ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو انٹرنل پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ 2 MCQs میں آپ کو کور کرواتی ہوں۔ جب آپ لوگوں نے آرگنائزیشن کے اندر ہی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، امپلائی سے، مینیجر سے یا کسی سے، تو انٹرنل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ لوگ میمورینڈم کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی بات آرگنائزیشن سے باہر کرنی ہے، آرگنائزیشن سے باہر کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے تو پھر آپ لوگ لیٹرز کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے MCQs کے حساب سے۔ آپ لوگوں نے کوئی انفارمیشن ریکویسٹ کرنی ہے، آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹس کرنی ہے، آپ لوگوں نے کوئی پالیسیز کی آؤٹ لائنس بتانی ہے، آپ لوگوں نے اپنی میٹنگ کے مائنیوٹس وغیرہ ٹرانسمٹ کرنے ہیں۔ مائنیوٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے میمورینڈم کے اندر آ جاتی ہیں۔ میمورینڈم کی باڈی کیسی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے میمورینڈم لکھنا کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے آرگنائز کر لینا ہوتا ہے چیزوں کو ان آرڈر آف امپورٹینس، یعنی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ جو کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پہلے اور پھر اس کے بعد اپنے ڈیٹیلز بتانی ہوتی ہیں۔ شروع میں آپ لوگ ایک سمری سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں چھوٹی سی، آپ کے جو بھی جس بھی بات سے ریلیٹڈ آپ لوگ میمورینڈم لکھ رہے ہیں اس کی چھوٹی سی سمری 1 یا 2 سینٹنسز میں آپ لوگوں نے لکھ دینی ہوتی ہے، جس میں آپ لوگوں نے کی ٹاپک بتانا ہوتا ہے اور اپنے میمورینڈم کا سکوپ بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ میمورینڈم میں کس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہماری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹنگ ڈاکومنٹس۔ میٹنگ ڈاکومنٹس میں کیا ہوتا ہے، میٹنگ ڈاکومنٹس ایک ایسے ٹول ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی میٹنگز کو زیادہ پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ بنا لیتے ہیں۔ میٹنگ ڈاکومنٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایجنڈا اور دوسرے ہوتے ہیں مائنیوٹس۔ ایجنڈا وہ ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ جس میں میٹنگ میں ڈسکس ہونے والے تمام تر ٹاپکس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پارٹیسپینٹس کو آپ لوگ بتا دیتے ہیں۔ وہ ایک ڈاکومنٹ آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ لوگ میٹنگ میں جو بھی آپ لوگوں نے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایجنڈا۔ مائنیوٹس وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے نا تو آپ کی میٹنگ میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جو ڈسکس ہوتی ہیں ایکچوئل میں وہ ساری ریکارڈ کرتے ہیں، جو آپ لوگ پیپر کی فارم ہے یا آڈیو کی فارم ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مائنیوٹس۔ اب سب سے پہلے ایجنڈا کی بات کرتے ہیں۔ ایجنڈا سمپلی ایک لسٹ ہوتی ہے ان ٹاپکس کی جو کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں آپ انڈیویجولز کے نیمز بھی ساتھ میں ایجنڈا کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ کون سے لوگ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔
جب آپ لوگ ایجنڈا بنا لیتے ہو تو آپ کو یہ ایک ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ ان ٹاپکس کے اوپر فوکس رکھ سکتے ہیں میٹنگ کے دوران. آپ کنٹرول رکھ سکتے ہیں اپنی میٹنگ کے دوران, اپنی میٹنگ کے فلو, یعنی کہ بات کس طرف جا رہی ہے, کس طرف جانی چاہیے, ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ ایک تو آپ لوگ کنٹرول رکھ سکتے ہیں, اور جو امپورٹنٹ آئٹمز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جو میٹنگز ہیلڈ کی جاتی ہیں ایجنڈاز کے بغیر وہ زیادہ انفوکسڈ ہوتی ہیں اور ان پروڈکٹیو ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں مائنیوٹس کی. مائنیوٹس کو ہم لوگ پروٹوکولز بھی بولتے ہیں. یہ اصل میں ہماری میٹنگز کا ایک ریٹن فارم میں ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے MCQ یاد کرنا ہے کہ مائنیوٹس کا ہوتا ہے, پروٹوکول بھی ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی کارپوریشن کا جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کے پاس مائنیوٹس موجود ہوتے ہیں, وہ اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, میٹنگ کا جو پورا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ لوگ اس میں لکھتے ہیں. جو لوگ موجود تھے ان کی ایک لسٹ آپ لوگ بناتے ہیں. جن ایشوز کے بارے میں بات ہوئی ان کی آپ لوگ سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں. جو ایشوز کے بارے میں رسپانسز دیے گئے تھے میٹنگ کے دوران وہ بھی ساتھ میں آپ لوگ لکھ دیتے ہیں. کورٹ میں یا جو کورٹ ریکارڈر یا جو ٹائپسٹ ہوتا ہے میٹنگ میں, وہ ساتھ ساتھ سن رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ لکھ رہا ہوتا ہے. میٹنگ کو پہلے شارٹ ہینڈ فارم میں ریکارڈ کیا جاتا ہے. شارٹ ہینڈ فارم وہ ایک الگ قسم کی رائٹنگ ہوتی ہے وہ. پھر اس کے بعد مائنیوٹس کو پریپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پارٹیسپینٹس کو ایشو کر دیا جاتا ہے. ریکارڈڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہے اور نوٹس کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے. مائنیوٹس کو پھر جو ایک ویل ڈیفائنڈ مائنیوٹس ہوتے ہیں ان کو میٹنگ کے بعد پریپیئر کیا جاتا ہے. اس میں مائنیوٹس آپ کے بالکل بریف ہونے چاہیے اور جو مین جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی آپ لوگوں نے اپنا فوکس رکھنا ہوتا ہے. مائنیوٹس مختلف قسم کی اینٹیٹیز کے بارے میں ہوتے ہیں, جیسے کارپوریٹ بورڈ ہے ڈائریکٹرز کا, ان کا الگ سے مائنیوٹس ہوگا. تو ایسے جو مائنیوٹس ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ لیگل ڈاکومنٹس کے طور پہ بھی ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں. میٹنگ کے جو مائنیوٹس ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, فارمل اور انفارمل. فارمل مائنیوٹس جو ہوتے ہیں وہ مائنیوٹس ہوتے ہیں جو کہ فیڈرل اسٹیٹ استعمال کرتی ہیں, لوکل لا کے لوگ استعمال کرتے ہیں, بائی لاز, چارٹرز اور جو ریگولیشنز ہوتی ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے والے ادارے ان کا استعمال کرتے ہیں. اور اس میں جب ایک دفعہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو دوسری میٹنگ ہونے سے پہلے ہی یہ جو مائنیوٹس ہوتے ہیں ان کو میٹنگ میں موجود تمام لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں اور تمام لوگ پھر اس کو اپروو کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا جو ہمارا مین ٹاپک آف ڈسکشن ہے آج کے لیکچر میں وہ ہے پروپوزلز. پروپوزل اصل میں ہوتا کیا ہے, ایک فارمل قسم کا ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بزنس سے ریلیٹڈ ساری باتیں لکھتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں کیا دیا جائے گا, کیا ڈیلیور کیا جائے گا, کیا کاسٹ ہوگی, کیا ٹرمز ہوں گی, کیا کنڈیشنز ہوں گی. یہ ساری چیزیں یوں سمجھ لیں کہ بزنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیسے بزنس چلانا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے پروپوزلز کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے تھرو آپ لوگ ایک تو ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, آپ اپنے کسٹمرز کو پرسویڈ کر سکتے ہیں اس کے تھرو کہ وہ آپ کی چیزوں کو اور سروسز کو خریدیں. آپ امپلائر کو پرسویڈ کر سکتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کے لیے آپ لوگوں کو فنڈ چاہیے, کوئی آپ لوگوں نے پروگرام امپلیمنٹ کروانا ہے جو آپ لوگ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ لوگ پروپوزلز کا ہی استعمال کرتے ہیں. اس میں آپ تمام تر ضروری انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیا سروسز اور کیا پروڈکٹس وغیرہ آفر کیے جائیں گے. اس میں آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا دینے جا رہے ہیں, آپ نے اس کو کیسے پلان کیا, آپ کب اس کو جو ہے وہ پلان کریں گے, کتنی زیادہ اس پہ کاسٹ آئے گی, یہ ساری چیزیں آپ لوگ بتاتے ہیں. زیادہ تر جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ لوگ کسی سے مشورہ لینے جائیں نا کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے, مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو وہ آپ کو پورا ایک ڈاکومنٹ بنا کے دے گا, پوری اس کے اندر کیلکولیشنز وغیرہ ہوں گی, تو وہ آپ لوگوں کے پروپوزلز ہوتے ہیں. پروفیشنل لائف کا ایک بہت بڑا حصہ پروپوزلز لکھتے ہوئے گزر جاتی ہے. اس کے بعد جنرل سٹرکچر کیا ہوتا ہے. پروپوزل جب آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جنرلی آرکیٹیکچر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے فرنٹ میٹر لکھنا ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں آپ لوگ جو ہے وہ فرنٹ میٹر کی میں آپ لوگوں کو آگے بتا دے رہی ہوں, اس میں کمپوننٹس کیا کیا ہوتے ہیں. فرنٹ میٹر کے بعد آپ لوگوں نے باڈی لکھنی ہوتی ہے, انٹروڈکشن آپ کا اس کے اندر موجود ہونا چاہیے, ٹیکنیکل اپروچ, اس کے بعد مینجمنٹ ریکوائرمنٹس, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی, ورک پلان کیا ہوگا, اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈ میٹر لکھ دینا ہوتا ہے. فرنٹ میٹر میں آپ لوگوں نے لیٹر آف ٹرانسمیٹر لکھنا ہوتا ہے, ٹائٹل پیج آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے, سمری لکھنی ہوتی ہے, ٹیبل آف کنٹینٹس دینے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لسٹ دینی ہوتی ہے فگرز وغیرہ کی اور ٹیبلز وغیرہ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو باڈی ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنے پروپوزل کا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے,
آپ لوگوں نے جو بھی آپ کی نیڈز اور پرابلمس ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بتانی ہوتی ہیں, اور پرابلم کے پیچھے کیا کنٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے باڈی کے اندر بتانا ہوتا ہے. اور جو اینڈ میٹر ہوتا ہے آخر پہ, اس میں آپ لوگ بیبلیوگرافیز وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں, ریزیومیز یعنی کہ سی وی وغیرہ جو آپ لوگوں نے ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہے وہ آپ لوگ ساتھ میں لگا دیتے ہیں, اور مختلف قسم کی جو اپینڈسز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے جو بھی لکھنی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ اینڈ میٹر کے اندر لکھتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کی پروپوزل کا یہ جو پورا فارمیٹ ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرنٹ میٹر میں کیا چیز ہے, آپ لوگوں کے MCQs میں پوچھتے ہیں باڈی میں کیا چیز ہے, اور اینڈ میٹر کے اندر کون سی 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے MCQs کے لحاظ سے. اوورال اگر آپ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا لیکچر بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ آسان تھا. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ بزنس کے حوالے سے چوتھی چیز کی بات کریں گے جو کہ ہوتے ہیں لیٹرز. آج ہم لوگوں نے 3 چیزوں کی بات کی ہے, میمورینڈم, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بزنس جو ہوتی ہیں میٹنگز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, مائنیوٹس اور ایجنڈاز وغیرہ, اور تیسرے ہم لوگوں نے پروپوزلز کی بات کی تھی. اگلا جو ہمارا جو ہوگا لیکچر اس میں ہم لوگ لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے. لیٹرز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. لیٹرز آف ٹرانسمیٹل کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.